ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، 78واں یوم آزادی بڑی شان و شوکت سے گزر چکا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 78واں یوم آزادی جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ یہ وہ موقع ہے، یعنی ہم نے اس کو معرکہ حق کے حوالے سے اس کو منایا ہے، اور معرکہ حق کے اندر جو پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، پاکستانی مسلح افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے جس انداز کے اندر آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مملکت بھارت، معاشی اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی طاقت بھارت، اور بت پرستی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست بھارت کو جس انداز کے اندر ذلت آمیز شکست سے ہمکنار کیا ہے، یہ صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دور جدید کی اقوام عالم کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف بھارت ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ دنیا کی جدید ترین عسکری اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے دنیا کو لیڈ کرنے والی قوم بنی اسرائیل، ریاست اسرائیل کے ماہرین اس کے ساتھ شامل ہیں، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو کھل کے بتا دیا کہ صرف ماہرین نہیں تھے بلکہ ہم نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اسلحہ بھی دیا، اکوپمنٹ بھی دیا، اور اس کو چلانے والے ماہرین بھی دیے۔ وہ ہے پھر دنیا کی جدید ترین جو نیٹو فورسز کے پاس جو اسلحہ تھا رافیل، وہ بھی بھارت کے پاس تھا، اور رافیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا، یعنی 10 مئی سے پہلے تک یہ بات مسلم تھی کہ رافیل طیارے کو گرایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ میں وہ کچھ کر دیا کہ وہ ایک تاریخ بن گیا۔ ہم نے اپنا 78واں یوم آزادی معرکہ حق کے نام کر کے منایا، تو اس اعتبار سے یہ بڑا منفرد تھا۔ آج ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ایک منفرد سی شخصیت کو دعوت دی ہے۔ آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، بلکہ ان کی جو ہم سفر ہیں زندگی کی، بیٹر ہاف جن کو کہا جاتا ہے، بیگم صاحبہ، وہ بھی پارلیمنٹیرین رہی ہیں۔ شاہد محمود بٹ صاحب کے جو والدین تھے وہ بھی پاکستان کے بننے میں قربانیاں دیتے آئے تھے، ایوارڈ یافتگان میں سے ہیں۔ تو ہم نے آج ان کو دعوت دی ہے۔ شاہد محمود بٹ صاحب جو پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اپنے حلقے کے ساتھ، اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک نام رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ جناب شاہد محمود بٹ صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ بہت شکریہ سر۔ شاہد محمود بٹ صاحب، یہ بتائیے، آپ ظاہر ہے کشمیری ہیں، اور کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کا
अटूट अंग है। कश्मीर के बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी वजाहत के साथ कहा था कि ये पाकिस्तान की शहरग है, और जो दुनिया का इस वक्त अक़वाम आलम के एजेंडे पर जो सबसे कदीम अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूट है वो मसला कश्मीर है। और कश्मीरियों को इस हवाले से सलाम कि उनकी तीसरी नस्ल है जिसने सरेंडर नहीं किया। वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज 7 लाख फौज की संगीनों के साए में भी पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हैं, और उनके जो शहदा हैं वो पाकिस्तानी परचम में लिपट कर दफन होना पसंद कर आगे जाते हैं। और पाकिस्तान ने भी इस कज़िए पर कभी एक लम्हे के लिए भी बैकआउट नहीं किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है इंशाअल्लाह। तो आपका ताल्लुक उस खित्ते से है, तो ज़रा हमें बताइए कि क़याम पाकिस्तान और जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप इस बात पर फ़ख्र भी करते हैं कि आपके जो अजदाद थे वो क़याम पाकिस्तान में उन्होंने किरदार अदा किया, तो हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए थोड़ा सा मुख्तसर। बस सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे दावत दी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली मेरा तअल्लुक ज़ाहिरी बात है डस्के से, सियालकोट से है, और ये बेड सारी आपको पता है मोस्टली गुजरांवाला ये वाले हमारे कश्मीरी फैमिलीज़ हैं लाहौर, जो सारे बेड आए हुए हैं कश्मीर से और इधर। यानी आपका ताल्लुक ख्वाजा आसिफ साहब वाले इलाके से भी है, उस पर भी हम बात करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो जहाँ तक सर कश्मीर की बात है, हम बचपन में अपने वालिदैन से, अपने दादाजी से अक्सर कहानियाँ सुनते थे। यकीन जानिए कि हम इस तरह ट्रेड करते थे उस ज़माने में, वो साइकिलों के ऊपर कश्मीर से ट्रेड करते रहे हैं। ये साइकिलों पे, साइकिल पे जाते थे। ये उस जमाने की मैं बात बता रहा हूँ। कहते जी हम तो सफर करते। अच्छा, आपके दादा जान का कश्मीर के किस इलाके से था? सर मेरी वो तो हमारे कश्मीर से, मुझे अब श्रीनगर उधर से ही आए हुए हैं जी, श्रीनगर उधर से जी। लेकिन उनसे कहानियाँ हम जरूर सुनते थे कि हमारा जो तजारत का सिलसिला था वो उस वक्त भी पाकिस्तान बनने के से पहले भी जारी था हमारा जी। पश्मीना जी और हमारे हैं जी। असल में वालिद साहब मेरी जो है वो भी इसी तरह बेसिकली वो मुस्लिम लीगी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं वो क्या कहते हैं रफीक तारड़ साहब के क्लास फेलो थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, जो चीफ जस्टिस बने। और मेरे वालिद साहब को ये बड़ा फ़ख्र हासिल है, वो कहते थे कि जब मैं स्टूडेंट था इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में पढ़ता था, तो कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए थे लाहौर में। उस वक़्त आपको याद होगा मरकज़ था ये पाकिस्तान की जदोजहद, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो बनी हुई थी वो कायदे में। तो मेरे वालिद साहब को कहते मुझे ये भी एजाज़ है कि मैंने उस ज़माने में स्टूडेंट होते हुए भी कायद-ए-आज़म से मुलाकात की है। वालिद साहब को 2024 में मेरे वालिद साहब फोत हुए रमज़ान और मुबारक के महीने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फौत होने से पहले उनको सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने उनकी पाकिस्तान बनाने की खिदमात के एवज़ और उसके बाद जो सेटलमेंट हुई है मुहाजिरीन की उसके एवज़ मेरे वालिद साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उनको इसका जो है ना रिवार्ड दिया, गोल्ड मेडल दिया गया मेरे वालिद साहब को जी। तो हम चूँकि नस्ल दर नस्ल जो है इस तरह चलते आ रहे हैं, हमें मोहब्बत चूँकि हमने सुने है कि या देखा तो नहीं, हमने सर सुना ज़रूर है कि जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और जिस तरह पाकिस्तान हासिल किया। हमारे वालिदैन जो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो मेमार पाकिस्तान में शामिल हैं, और हम उनकी जो अगली नस्ल है हम इंशाल्लाह तमीरे पाकिस्तान में शामिल हैं जी। तो बीइंग एज ए पॉलिटिशियन हम पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हैं, लेकिन असल चीज़ जो हम जो है ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं। इस मुल्क के लिए अगर किसी को ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन के लिए, तो हम तालीमी इदारों के लिए ज़मीन दे देते हैं, हमने दी है। इसी तरह हमने सोशल वर्क किया, हमने लोगों के लिए मेडिकल के लिए हमने फ्री डायलिसिस सेंटर वहाँ बना दिया। तो ये सब बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों के साथ कमिटेड रहें तो ये एक चीज़
اس کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے کہ ہم نے جس قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا تھا، ہم اس ملک کو جو بہت قربانیوں سے لیا گیا ہے، اس کو بچانے میں اور اس کو آگے لے جانے میں بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو سو وی آر ڈوئنگ سر، وہ بہت مسٹر اینڈ مسز جو ہے الحمدللہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان سے عزت کمانے والے ضرور ہیں، لیکن پاکستان کو ڈیلیور کرنے والوں میں بھی شامل ہیں. کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں روز قیامت کو کہ ہم نے پاکستان کو، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اس ملک میں رہ کے، تو ہم نے بھی ڈیلیور کیا. ہم نے بھی جو اپنا حصہ تھا وہ ان لوگوں کے لیے دیا، اور اس میں خواہ وہ ادارے ہوں، خواہ وہ ڈائلسس سینٹر ہوں، ہم نے بنا کے دیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو. میرا صرف میسج سر یہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان چونکہ بہت قربانیوں سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمیں لے کے دیا، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگلی والی نسل کو بھی ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ بڑی قربانیوں سے سر، یہ جس طرح مارکا حق کی بات کر رہے تھے شروع میں کہتا ہوں یہ پہلا حق 97 میں ہوا. اچھا، اس وقت بھی یہ حق کا فیصلہ تھا کہ اتنی بڑی جو انڈیا کی سٹیٹ تھی اس میں ایک مسلمانوں کی وجود آنا، پاکستان نہیں دنیا کی سب سے بڑی 1947 کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ ایک حق کا فیصلہ ہوا کہ پورے دنیا میں سب سے بڑی سٹیٹ جو مسلمانوں کی جو بنی وہ پاکستان بنی. بٹ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ناظرین، گزشتہ صدی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جو سیاسی تہذیبی قوت کا مظہر تھا خلافت عثمانیہ، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی بے شک پچھلی صدی میں، اور 1923 یا 22 میں اس کا خاتمہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے اسی صدی میں 1947 میں دنیا کی سب سے بڑی ریاست پاکستان کی صورت میں قائم ہوئی. تو یہ ایک جو کمزور ریاست تھی اس کا خاتمہ ہوتا ہے خلافت عثمانیہ، اور ایک دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی ریاست جو ہے وہ پاکستان کے نام سے قائم ہوتی ہے. اور پاشا صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ریاست جو کلمہ کے نام پہ جاتی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی وہ ریاست جس کی بنیاد ہی کلمہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد پچھلی صدی میں دو ریاستیں نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوئیں، الہامی بنیادوں پر. ایک پاکستان 47 میں اور 48 میں اسرائیل. ٹھیک ہے. اور ناظرین، یہ بڑی بات ہے کہ پھر یہی ریاست 1998 میں مسلمانوں کی عالم اسلام کی پہلی نیوکلیئر ریاست بنتی ہے، اور پھر 1998 میں پاکستان جو ہے وہ بنتی ہے. پاکستان مسلمانوں کی پہلی آٹھویں ریاست بنتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ لگتا ہے کہ کسی خدائی منصوبے کا حصہ ہے. نو ڈاؤٹ. اور پھر ناظرین آگے آ جائیں، یہ مئی 10 میں جو ہوا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان جس طرح معاشی طور پر کمزور تھا، پاکستان سیاسی طور پر بٹا ہوا تھا، ڈیفالٹ ہونے کا کہہ رہے تھے جی لوگ، کہہ رہے تھے جی ڈیفالٹ ہونے والا جی. اس نے دنیا کی سب سے بڑی ہندو اور بت پرست ریاست کو جس طرح شکست فاش سے ہمکنار کیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. بٹ صاحب یہ آپ اپنی بات. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاشا صاحب بتا رہے ہیں یہ سچی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں اٹ از آل دی بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا سر. دیکھیں جی 47 میں پاکستان کا وجود میں آنا اور دنیا کی سب سے بڑی مسلمان طاقت، اس کے مقابلے میں ایک سال بعد ہی اسرائیل کا آنا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے پھر ہمیں آٹھویں طاقت بنایا اور اسی چیز کو کنٹینیو کرتے چلے ہیں. تو اب دیکھیں انہوں نے ہی انڈیا کو سپورٹ کیا، بیٹھے ہوئے تھے. بٹ صاحب 71 کی وار کے اندر بامبے کلکتہ کے اندر جو ایسٹرن کمانڈ بنائی ہوئی تھی انڈیا نے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کے لیے، ان کے ساتھ اسرائیلی فوج کا جنرل جیکب موجود تھا. تو اسرائیل کی جو ریاست ہے اس وقت پاکستان کو ختم کرنے کے لیے وہ ان کے پورے پر ساتھ ہے پورا. دیکھیں سر میں یہی کہتا ہوں پاشا صاحب، آپ کی بات جو ہے یہ چونکہ
اللہ کے نام کے اس کنٹری کو بنایا کیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, لیکن دیکھ لیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم واپس آئیں تو زیادہ اچھا ہے. انہوں نے جس طرح پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہنود اور یہود نے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب بھی 10 مئی کو ہنود اور یہود کی مشترکہ قوت کو پاکستان نے شکست دی. اب دیکھیے اللہ نے پھر کیا کیا کہ ہم سارے پھر اکٹھے ہو گئے. اور یہ کریڈٹ بھی میں یہ کہتا ہوں سر کہ میں نے بھی یہ دیکھے, میں کہتا ہوں سر 1965 کی جنگ جیتنے کے بعد, 1965 کی جنگ پاکستان نے اس وقت بھی انڈیا کو شکست دی, لیکن یہ جو 2025 والی جنگ ہے, یہ میں کہتا ہوں 65 ایئرز کے بعد لوگوں میں اس سے بھی زیادہ جوش, اس سے زیادہ جذبہ, اس سے زیادہ کمٹمنٹ, اس سے زیادہ لوگوں نے دعائیں کی. اور پوری قوم, میں یہ نہیں کہتا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گا, پوری قوم متحد ہو گئی, بنیادیں مرصوص بن کر کھڑے ہو گئی, کا حق جو ہے وہ انجام دیا. اور انہوں نے آرمی چیف کا سید عاصم مدید کو میں یہ کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو دا کپتان کہ ان کی بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کی آرمی جو ہے, ظاہری بات ہے پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ نمبر 1 ہے, کوئی شک نہیں. تو یہ میں کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو دی آرمی چیفز کہ ان کی بہترین اسٹریٹجیز, ان کی بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے اور تمام لوگوں کی مورل سپورٹ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مار کا حق جو ہے. ویسے ایک بات ہے صاحب, موجودہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا آرمی چیف بننا مجھے تو یہ بھی ایک کوئی خدائی کام لگتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی حافظ قرآن اس بلند مقام تک پہنچا ہو, اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہر بات پر قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے. اور یہ جو آپریشن بنیادیں مرصوص شروع کیا, یہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, اور یہ قرآن سے ہی اخذ کردہ لفظ ہے جس کو اختیار کر کے اور پھر اللہ رب العزت نے جو کامیابی دی وہ انپریسیڈنٹ. سر میں یہ سچی بات ہے, میں یہی بات کرنا چاہتا تھا جو خود آپ نے کی. دیکھیے سر, میں اپنے گھر سے بھی شروع کرتا ہوں کہ میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں, اور دونوں بیٹیاں میری ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں, اور میری چھوٹی بیٹی شی از ڈاکٹر اینڈ شی از آلسو حافظ قرآن ماشاءاللہ. تو مجھے پتہ ہے, میں خود یقین جانے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ منال بیٹا میں تو اللہ میاں سے نا خود یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں تو نے مجھے ایک حافظ قرآن بیٹی کا باپ بنایا ہے تو میری یہ جو پریشانی ہے اس کو ختم کر دے. تو سر جس جذبے کے ساتھ, جس عاجزی کے ساتھ وہ حافظ قرآن, جس کے پورے ملک کی 25 کروڑ عوام کی سمجھیں جان لٹکی ہوئی تھی آرمی چیف کی, وہ کس قدر گڑگڑا کے اللہ سے دعا مانگتا ہوگا اس کامیابی کے لیے. تو نو ڈاؤٹ سر کہ حافظ قرآن کی تو پر آپ کو پتا سب سے زیادہ سنی بھی جاتی ہے پہلے جنریشن. تو یہ ان کو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پاشا صاحب میں یہ بھی ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, میں تو اس شخصیت کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اچھا ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. آپ یہ بتائیے, ابھی ہم ایک شارٹ بریک پر جائیں گے کہ یہ جو مارکہ حق کے اندر جن لوگوں نے کردار ادا کیا ان کو 14 اگست کو ایوارڈ دیے گئے ہیں. جی ایک لمبی لسٹ ہے. آپ کے وزیر اعظم نے اپنا نام اس لسٹ سے کیوں نکلوایا ہے, یہ اس پر ہم بات چیت کریں گے. تو ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, تو ہم پھر یہیں سے کریں گے کہ آپ کے ہمارے وزیر اعظم, پیارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس ایوارڈ لسٹ سے اپنا نام کیوں نکلوایا. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم 78 میں یوم آزادی اور مارکہ حق میں کردار ادا کرنے پر جو سول ایوارڈ 14 تاریخ کو دیے گئے ہیں اس والے سے ہم شاہد محمود بھٹ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ان کے پیارے وزیر اعظم نے کیوں اپنا نام جو ہے وہ اس لسٹ سے نکلوا لیا تھا. جی بھٹ صاحب. بھٹ صاحب اس میں دیکھیں جی, میں ان سب کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے جن کو ایوارڈ ملے ہیں. یقینی طور پر وہ مستحق ہوں گے, وہ زیادہ حقدار ہیں, انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے اس مارکہ حق میں. انہوں نے اپنا سفارتی رول پہ زیادہ پلے کیا ہے, کسی نے
جو بھی ان کو اسائنمنٹس دی گئی انہوں نے پرائم منسٹر کے لیول سے جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھ کر خدمات دیں، ان کے اعزازات میں ان کو آنر کے میں ان کو یہ اعزازات دیے گئے ہیں. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا نام اس لسٹ میں شامل تھا، جبکہ وہ شامل اس لسٹ میں تھے، انہوں نے اپنا نام کیوں واپس لے لیا، کیوں لیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. اچھے ایڈمنسٹریٹر کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کریڈٹ لوں گا، یہ ساری بات ہے اس ٹیم کا، یہ میری اس کیبنٹ کا، یا میری جو ساتھی ہیں، یہ جو میرے کمپینین ہیں، یا جو میرے ادارے ہیں، ان کو میں کریڈٹ دوں، میں خود نہ لوں. اس لیے انہوں نے رضاکارانہ طور پر خوشی سے کہا جی کہ میں اپنا نام جو ہے نا مجھے سمجھے مل گیا، لیکن میری طرف سے یہ سمجھیں کہ میری یہ ٹیم کو مل گیا اور پوری قوم کو یہ اجازت مل گئی. انہوں نے اپنا آزاد جو تھا وہ اپنی قوم کے نام کر دیا، انہوں نے خود وصول نہیں کیا. یہ بات تھی کہ ان کے اندر یہ ڈیڈیکیشن تھی. میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بنیادی طور پہ ڈوور ہیں، کرو ہیں. یس، مطلب وہ پرفارمر ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان کی یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے. جی بالکل ان کا نام شامل ہے. جی بالکل شامل ہے، اور ان کی کیبنٹ کے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ انہوں نے بہرحال اچھا کام کیا ہے. تو یہ اسی لیے کیا کہ ان کو ذرا سپورٹ کیا کہ انہوں نے سفارتی سطح پہ بڑا اچھا اپنا موقف جو ہے پاکستان کا پوری دنیا میں ہم نے ایک جا کے اپنا موقف صحیح پیش کیا کہ جس کے آپ سپورٹ کر رہے تھے، جس انڈیا کی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. اور یہی لوگ گئے، انہوں نے باہر جا کے ڈیلیگیشن جو گئے تو انہوں نے بڑا اچھا جو اپنا رول پلے کیا، اس وجہ سے ان کو جو ہے نا جی. لیکن بٹ صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے آپ نے اپنے کیبنٹ ممبرز کو اور مطلب بانٹ دیا جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں. تو اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مطلب کوئی نامناسب سی بات ہے کہ جس وسیع پیمانے پر آپ نے تقسیم کیا وزراء کی؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ایک وزیر تشریف لائے، شاید انٹیریئر منسٹر تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ کراچی میں یہ جو ہنگامے ہوئے تھے تو اس پر قابو پا لیا گیا ہے. تو قائد اعظم نے کہا ویل ڈن جنٹلمین. تو انہوں نے کہا کہ کمشنر کراچی کا اس میں بڑا کردار ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ان کو ایک لیٹر آف اپریسیشن دیا جائے. تو قائد اعظم علیہ رحمہ نے کہا کہ ان کو تو ڈسپلیئر دینا چاہیے. کہ کیوں ہوا کیوں؟ انہوں نے پری ایمپٹ کیوں نہیں کیا؟ ہونے کے بعد روکا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہونے ہی کیوں دیا گیا؟ اٹ واز ہز ڈیوٹی. اٹ واز ہز ڈیوٹی. تو ان کو لیٹر آف ڈسپلیئر دینا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزراء نے یہ سب کچھ جو کیا اٹ واز اکارڈنگ ٹو دیئر ایس او پی اور ان کی ڈیوٹی تھی؟ اور صاحب اس میں نو ڈاؤٹ کہ دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو کریٹیسزم چلتی رہتی ہے. ہم لوگ جو ہے کریٹیسزم کرتے ہیں، ضرور کرنی بھی چاہیے، بنتی بھی ہے، جس کا جو مائنڈ ہے وہ اپنا اپلائی کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ سر اگر آپ نے اپنا کیس پریزنٹ اچھا کیا ہے، دنیا کو جا کے اچھا پریزنٹیشن کرنا، گھر بیٹھ کے میں جو مرضی کر لوں، لیکن اگر میں دنیا کو اپنا موقف نہیں سنا سکتا، اگر دنیا کو میں اپنا مظلومیت نہیں بتا سکتا، میں دنیا میں اپنا یہ موقف نہیں ثابت کر سکتا کہ کشمیر کی وجہ سے ہمارے اوپر انڈیا سوار ہو کے بیٹھا ہے، اگر ہمیں یہ ثابت نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ وہ ہمارے ٹرائبز میں آ کے وہ یہ ٹیررسٹ کرتا ہے، وہ بلوچستان میں یہ گڑبڑ کرتا ہے، وہ کے پی میں کرتا ہے، وہ ہمارے پنجاب میں ڈسٹربنس کرتا ہے، تو ہم تو بڑا صبر کر رہے تھے، ہم نے تو بڑا صبر کیا، ہم اپنے ملک جو انٹرنل ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے تھے. لیکن سر جب تک ہم جا کے ان لوگوں کو کنونس نہیں کرتے تھے، اور دوسری کنونس کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک ہم نے ان کو ان کی توقع سے بہت نیچے مار کے گرا کے دکھایا ہے کہ جناب یہ انڈیا تھا جس کو آپ سمجھتے دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت بنتی جا رہی ہے، جس کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے وہی پاکستان جس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے، اب آپ کو ٹیرر میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی، دنیا کی آپ کے ساتھ آنا شروع ہو گئی ہے.
وہ آپ کے بارے میں آنے جا رہا ہے. اب ریفیل کی بات کر رہے تھے تو سر دیکھیں نا ان کا کہاں سے کانٹیکس کیا, کیسے نیچے گرا ہے کہ یار وہ تاکہ ہم نے اتنی بڑی ٹیکنالوجی دی تھی, اٹ مینس کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں نیگوسیشن کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ملنا چاہیے. یہ اتنا نالائق ثابت ہوا ہے انڈیا. اب یعنی وہ نالائق ثابت ہو گئے, اور آپ جو اب یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ سر ان لوگوں کی وجہ سے ہوا جو جنہوں نے اپنے یہ اعزازات موصول کی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اچھی بات ہے, حوصلہ افزائی جو ہونی ہے وہ کرنی چاہیے, اور یہ نشانات اسی لیے ہوتے ہیں, یہ اعزازات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے بھی جو لوگ ہیں اس کو دیکھ کے فالو کریں, تاکہ کل کو وہ اچھا وہ بھی کام کرے. اچھا ویسے ایک بات بتائیے, کوئی بات نہیں, یہ ساری جو ٹیم ہے شہباز شریف اینڈ کیبنٹ, یہ بنیادی طور پر کس کی ٹیم ہے ویسے بائی دی وے؟ سر یہ ان سب کا کپتان کون ہے؟ سر میاں محمد نواز شریف. تو ان کا نام نہیں ہے. میں یہ دیکھیں سر, میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر یہ ساری ٹیم جو ہے حقدار ہے, میں اس بات پہ میں بڑا اپنے موقع ضرور کہوں گا کہ وہی ٹیم جو میاں نواز شریف کی ہے, یہ ساری ٹیم تو میاں نواز شریف کے بنے ہوئے ہیں نا, انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کیا ہوا ہے نا. یہ سارے جو بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب میاں نواز شریف کی وجہ ہے. قائد اس کا مسلم لیگ کا میاں محمد نواز شریف ہے, اب بھی وہی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سب کو یہ دینے تھے تو پرائم منسٹر صاحب سے مجھے بھی یہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں لیتے تھے تو پھر اپنے قائد کو تو ضرور دیتے نا. پھر میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ بھی اعزاز ضرور لیتے کہ جناب یہ اس قائد کی وجہ سے, اس قائد کی جو ٹیم ہے اس نے یہ بہت اچھا رول پلے کیا ہے. تو ہم جی میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی یہ بڑا نشان دیتے ہیں. تو جی میں کہتا ہوں جی یہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بڑی فراخ دلی ہے. سر بڑی فراخ دلی کی بات ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے جو اتنے بڑے اعزازات جو حقدار ہیں وہ خود وصول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی میں اپنی ٹیم کو دینا چاہتے ہیں. ایک بات ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا, تو اس ٹیم میں جو بہت بڑا رول ادا کیا ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے, تو یہ بھی تو ویسے جو دریافت ہے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کلیدی کردار ہے. سر کلیدی کیا جی, میں کہتا ہوں ہے ہی سب کچھ ان کا, یہ ان کی دریافتیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آنر سے کہتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑا ایک, میں کہتا ہوں جی ان کا ایک ویژن ہے, بہت ویژن تھا. آپ دیکھیں انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ایک پاکستان کی 78 ایئرز میں کوئی ایسا آرمی چیف آج تک نہیں ہوا جو آپ سے قرآن بھی ہو. تو پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا کام لینے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں سر جو ہماری یہ تو ریٹائر, اور یہ تو ریٹائر دیکھیں نا ریٹائرمنٹ سے کیا ہوا, یہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے, یہ بہت بڑی حکمت ہے. اللہ نے حافظ صاحب سے کیا کام لینے ہیں. وہ اسرائیل جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے, پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے ان کا ٹارگٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک نہیں آرمی چیف, کئی آرمی چیف ان کے ہاتھوں میں بنے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے جب بندہ اتنا میچور ہو جاتا ہے تو بعض کا تو میچورٹی میں اتنے اچھے بھی فیصلے کر جاتا ہے جو آنے والی نسلوں کو, تو یہ کریڈٹ بھی جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کو یقینی طور پر جاتا ہے. اچھا بٹ صاحب ایک بات بتائیے, آپ یہ جس بیلٹ میں آپ نے کشمیریوں کا ذکر کیا ہے, یہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب ایک بڑے اسٹالورٹ ہیں جی میاں نواز شریف کے مطلب قریبی اور وہ ہیں, اور سینئر پولیٹیشین ہیں مسلم لیگ نون کے. تو کیا یہ ہوا ہے ادھر, ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو. پاشا صاحب خواجہ محمد آصف صاحب نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں جن کا نام خواجہ محمد صفدر صاحب مرحوم, بہت یعنی اصل مسلم لیگ کے اسمبلی ہمارے بانی وہ ہی ہیں, اور سیالکوٹ میں وہی تھی مسلم لیگ کو ہیڈ کرنے والے. اب لک ان کی دیکھ لے خواجہ صاحب کی, الحمدللہ ہم لوگ کٹے ہی سیاست میں انٹر ہوئے. بلکہ جب خواجہ محمد صفدر صاحب ہمارے بزرگ فوت ہوئے تو ہی بات بھائی یہ تو اس وقت خواجہ آصف صاحب ادھر ہوتے تھے, کوئی پالیٹکس اس وقت ان کا کوئی رول نہیں تھا, یہ پالیٹکس میں نہیں تھے, یہ بینکر تھے, ادھر تھے. بٹ جب والد صاحب فوت ہوئے تو میاں نواز شریف کی, یہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی
کہ یار خواجہ محمد صفدر صاحب کا اس ملک پر بہت بڑا احسان ہے, ان کے میاں نواز شریف کی ذات پہ ان کا بڑا احسان ہے, بڑے تھے نا بزرگ, تو ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کمپنسیٹ کروں اس گھر کو اور اس مسلم لیگ کو میں کنٹینیو کروں. تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے پھر کہا کہ آپ وہاں سے چھوڑیں اور آپ پاکستان میں آ کے انہوں نے سب سے پہلے ان کو سینیٹر بنایا. اچھا. اور خواجہ محمد آصف صاحب جو ہیں وہ کلاس فیلو بھی ہیں نواز شریف صاحب کی, اس لیے بڑے کلوز ہیں. ہی واز دا کلاس فیلو آف جی سی. جب ظاہری بات ہے خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب پولیٹیشین تھے, ان کا ایک نام تھا جی وہ جی سی میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں تو ان کے والد صاحب منسٹر ہوں, تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب منسٹر نہیں تھے, اس لیے خواجہ صاحب ذرا اپر ہینڈ تھے, لیکن دوستی بھی ان کی بہت تھی فرام دا کالج لائف سے لے کے اب تک. اب بھی میں یقین سے کہتا ہوں, دیکھیں میں آیا 91 میں, ہم نے پہلے الیکشن لڑا اور ہم جیتے, اور ہم نے الحمدللہ خواجہ آصف صاحب کی قیادت میں ہی اس جگہ پہ پہنچے, اور خواجہ صاحب کو ہم نے یہ مینڈیٹ دیا جیت کے کہ خواجہ صاحب آپ جس کو چاہیں جو چاہیں کریں. تو خواجہ صاحب کو پھر اللہ نے موقع یہ دیا کہ چونکہ ہی واز ویری کلوز ٹو دا نواز شریف کے دوست بھی ہیں, کلاس فیلو بھی ہیں, یارغار بھی ہیں, تو انہوں نے ان کو بہت پروموٹ بھی کیا. اب پورے ڈیسیژن وہ سیالکوٹ کے ظاہری بات ہے وہی کرتے ہیں, لیکن وہ ہار گئے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے. سر وہ ایسی ہے جی, میں اب اس کے اوپر تو یہ نہیں کہتا, وہ تو سارے رزلٹوں کی کوئی نہیں مانتا, تو ایک رزلٹ خواجہ آصف کا پہلے کا تو نہیں رہ گیا. کرٹیسائز کرنے کو تو سارے کہتے ہیں جی ایسے ہو گیا, جی ایسے ہو گیا. وہ ہر دفعہ ان کو کہا جاتا ہے وہ ہار گئے ہیں, لیکن ہر دفعہ منسٹر وہی بنتے ہیں, سب سے پہلے وہ فیڈرل منسٹر وہی بنتے ہیں. تو یہ سر بات ہے جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے, میں یہ آنیسٹی بتاؤں, میں نے بتا دیا کہ وہ خواجہ صاحب بذات خود ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, مسلم لیگی ہیں, کمیٹڈ ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں تک یہ جو آپ آگے اس کے آگے کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ واقعہ جو ہے جو کوٹ ہو رہا ہے, ہاں جی, وہ جو دیکھیں سر وہ مسئلہ یہ سیالکوٹ میں ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک سر انڈسٹریل سٹی ہے, سیالکوٹ سمجھے کہ مانچسٹر ہے پاکستان کا. تو وہاں لوگوں کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پاس سورسز بھی بے شمار ہیں, ریلیشن تعلق بھی بے شمار ہیں آگے نکلنے کیجیے. وہاں جو ہمارے اے ڈی سی آر صاحب ہیں ان کے اوپر سر وہ ایشو بنایا گیا اور ان کو لنک کر دیا گیا کہ یہ جی خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین ہے. خواجہ صاحب کے ساتھ ان کو لنک کر دیا گیا جی. خواجہ صاحب نے اس کو ڈینائی بھی کیا کہ یار میرا نہیں, کہ میرا تو پھر اگر ہے تو پھر ڈپٹی کمشنر اس سے اوپر ہوتی ہے, پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, پھر ڈی پی او بھی میرا ہے, ڈی سی بھی میرا ہے. اللہ میں آن دائر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اس معاملے میں کبھی نہیں آتے. ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں 35 ایئرز ہو گئے مجھے بھی ان پالیٹکس میں آئے ہوئے, 35 سال میں نے ان کو نہیں کبھی دیکھا کہ کسی کی انوالومنٹ کریں, وہ یعنی کہ انٹرفیئرنس کریں, یہ وہ نہیں ہوتے, وہ کبھی نہیں کرتے. میں بلکہ وزٹ بھی نہیں کرتے, کوئی ڈی پی او ڈی سی او آفس کو نہیں جاتے, یہ ہماری روٹین ہوتی ہے, ہم لوگ جاتے ہیں جی یہ, لیکن وہ نہیں کبھی گئے. اب یہ چونکہ ان کے آر او بھی تھے, یہ ریٹرننگ افسر بھی تھے اقبال سنگھ ایڈا صاحب. ایشو وہاں یہ تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, ظاہری بات ایک بہت بڑی کمپنی ہے, وہ جو سی اے نام کی ہے وہ بنا رہے ہیں, بیٹ ان کا دنیا میں بڑا مشہور ہے, بیٹ کی کمپنی بھی ہے ان کی. تو وہ ظاہری بات ان کی ہاؤسنگ کالونی بھی ہے جی. ہاؤسنگ کالونی کے ایشو میں انہوں نے کہا جی کہ ہم سے انہوں نے یہ کیا ہے. ظاہری بات ہے سر, ایک میں یہ چیز بھی بتانا چاہتا ہوں پاشا صاحب, ہمارے جتنی زمین فرٹائل ہے نا وہ چونکہ غیر قانونی طریقے سے بن گئی ہیں, ہاؤسنگ کالونی کے سیکٹر میں چلی گئی ہیں. تو وہ چونکہ ان کا اگر 1000 پلاٹ ہوتا ہے تو وہ بھی 2000 بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے انتظامیہ کو اپروچ کر کے غلط طریقے سے وہی کہتے ہیں ہمیں این او سی دیں جی, جلدی دیں, یہ کریں وہ کریں, تاکہ ہم اپنے پلاٹس کے پوزیشن دیں. یہی سین ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وہ این او سی لینے کے چکروں میں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں, یہ کیا ہے وہ ہے. بعض کا لوگ جو ہیں وہ اپنے تعلقات, اپنا پیسہ, اپنے اور بھی ذرائع استعمال کر کے کام لے لیتے ہیں اور بعد میں بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں آنیسٹلی کہتا ہوں, میں ایسا پولیٹیشین ہوں سر کہ میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں سب سے پہلے میرا احتساب کرے. میں ان پولیٹیشنوں کو نہیں ہوں اور نہ میں سپورٹ کرتا ہوں ایسے کسی بھی الحمدللہ کسی بندے کو جو غلط کام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سر یہ دیکھیں, بجائے لوگ کہیں کہ یہ جی خواجہ آصف صاحب ان کے ساتھ ہیں, خواجہ صاحبہ سے,
میں کہتا ہوں بجائے آپ اس چیز کے لوگ یہ خراج تحسین کیوں نہیں پیش کرتے مریم نواز کو، جب اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں خراج تحسین پیش کرتے کہ اپنی حکومت ہو، اپنے وزیر دفاع ہو، اپنے ADCR لگا ہو اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور جو ان سروس ہو اس کو پکڑا جائے. تو یہ تو ایک لوگوں کے لیے ایگزامپل ہونی چاہیے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ کبھی بھی غلط کام کرنے والے کو سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ ڈالتی ہے. اگر آپ کرپشن کریں گے شہباز شریف کی نظروں میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کسی کو معافی مل جاتی ہے؟ کبھی وہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے تو معافی نہیں ہے. سر اسی طرح وہ چونکہ کیس اب عدالت میں ہے، ظاہری بات انہوں نے لیا ہوا ہے، اینٹی کرپشن والوں نے ان کا ریمانڈ لیا، یہ بھی جو بھی یہ سر کچھ ویلاگرز نے کچھ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. کیا ضرورت تھی یہ بیان دینے کی کہ افسروں نے جناب؟ نہیں خواجہ صاحب نے سر یہ ضروری نہیں ہے سر خواجہ صاحب نے یہ کہا، یہ انہوں نے ظاہری باتیں دے کے سر وہ جو 30 سال ہی منسٹر ہی رہا ہو اور رہا بھی میاں نواز شریف کا فرنٹ مین رہا ہو، تو وہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ یار میری ڈسٹرکٹ میں میرے شہر میں میرا ایک ایسا بندہ جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے میرے علم میں بھی نہیں ہے، یہ مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، یعنی مجھ سے بھی نہیں. حکومت ہوتی ہے نا پوچھ ہی لیتی ہے کہ بھائی آپ کا وہ فلانا افسر کی رپورٹ اچھی نہیں ہے، یہ کیسی ہے. تو ان کو یہ گلا ضرور تھا کہ یار مجھے کم از کم کنسلٹ کر لیتے کہ کیا یہ بندہ ایسا ہے، میں نے کو روکنا تھا. ان کا سر جو ورشن تھا وہ صرف اس حد تک تھا خواجہ آصف صاحب کا کہ آپ جو مرضی کریں، میں اس کو روکنے والا نہیں ہوں، میں اس کی گرفتاری نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دیں، لیکن کم از کم مجھے اعتماد میں آپ ضرور لیتے. نہیں تو اسی سلسلے میں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، پھر گئے بالکل. وہ اس کے بعد پھر یہی ہوا، انہوں نے تھوڑا سا جو بات کی ہے انہوں نے فیل کیا کہ میں اتنا سینئر آدمی ہوں اور میری بھی تھوڑا سارا فیل ہوا مجھے کہ میرے ویسینٹی میں ایک بندہ میرا ہی پکڑا جاتا ہے اور میرے علم بھی نہ ہو. پھر انہوں نے بات کی، شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی، پھر میاں نواز شریف صاحب بھی بات کی، پھر وہ اس کو کول ڈاؤن کیا گیا، اچھے طریقے سے بیٹھے مری میں. پھر میاں صاحب کے ساتھ وہ ظاہری بات آپ دیکھ لیں، وہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف، مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جو آپ کی ان کے اندر یہ تھی ہرنج وہ ختم کر دی گئی. اس کے بعد خواجہ صاحب نے بلکہ خود کئی دفعہ انٹرویوز دیے، بلکہ میں آنیسٹلی کہتا ہوں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مریم چیف منسٹر بعد میں ہے، پہلے وہ میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی میرے خلاف تو نہیں کچھ کر سکتی یا میری ہرٹ نہیں کر سکتی. ہرٹ میں ضرور ہوا تھا، لیکن وہ میاں صاحب نے پھر آپ کو پتا ہے جب میاں صاحب کی شکل دیکھی جاتی ہے نا تو خواجہ صاحب بات وہ ہوتی ہے، مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے، میں بھی بڑا کرتا ہوں، میں بھی بڑا وکٹمائزڈ ہوں، میرے بھی اندر میں نے بھی خون دیا ہوا اس پارٹی کے لیے، میں نے بھی پیسے دیے ہوئے، میں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن واللہ علم جب میاں نواز شریف کی شکل نظر آتی ہے نا سامنے، پھر ہم اپنے سارے زخم بھول جاتے ہیں. اس لیے بھول جاتے ہیں کہ یار چلو اس بندے نے ہمارے اوپر بھی ایک احسان کیا تھا، اس نے بھی یار ہمیں اسمبلی کا ممبر بنایا تھا. ادروائز میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں خواجہ صاحب کو بھی، میں تو بالکل چھوٹا ہوں جی ان کے مقابلے میں، تو خواجہ صاحب تو ان کی ظاہری بات ہے کلاس کیبنٹ سے لے کے ہیں اور کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں، تو وہ ہرٹ ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں ایسے اس کو چھوڑیں یہ کریں. تو سر ایسے ایشوز چلتے رہتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بالکل ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے. باقی وہ ابھی تک اور تو کوئی سامنے معاملات نہیں آئے. اس کے بعد سر مجھے سیالکوٹ میں کوئی ایسا سٹیزن پیش نہیں ہوا جس نے کمپلینٹ کی ہو کہ یہ اقبال سنگھ اڈا صاحب نے جی مجھ سے کوئی رجسٹری کے پیسے لیے ہیں. کوئی اور بندہ پیش ہوا جناب اس نے میرا انلیگل کام کیا ہوا ہے. ایک بات پہ ہی یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. اس کے بعد پورا سیالکوٹ ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، کمپلینٹ کیوں نہیں آئی؟ اس کے بعد کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. ایک کیس لگا، یہ کیا سازش ہے کیا نہیں، یہ اب ظاہری بات ہے اینٹی کرپشن کے سیر ظفر چٹھا صاحب سر وہ آنیسٹ ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے، کبھی بھی وہ غلط وہ بھی نہیں کریں گے، اینٹی کرپشن کو بھی نہیں کرے گی. جو حقیقت ہے وہ تو اب اینٹی کرپشن اور نیب دونوں سر وہ مل کے کر رہے ہیں جی. تو جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کی بات کا تعلق ہے، میرا اپنا سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از ناٹ اس لیول کے نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی یعنی ان معاملات میں وہ خود اپنے آپ کو انوالو کریں. اس گریٹ مین ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، تو بڑے باپ کا جو بیٹا صاف ستھرا ان کا ماضی سر ان کا میں یہ جو بھی ہیں میں پرسنلی میرا ان کا ساتھ 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں، میں پرسنلی اختلاف کر سکتا ہوں،
لیکن بینگ ایز اے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے، وہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف کے وہ سمجھے رائٹ ہینڈ ہیں، فرنٹ مین ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں نے بھی اپنی 35 سال سروس میں یعنی پولیٹیکل سروس میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ان کی انوالومنٹ کسی اس معاملے میں ہو. جناب شاہد محمود بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے ویوز اور معلومات شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.